قوم عاد اور قوم سمود کی تاریخ میں دو ایسی قومیں گزری ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ طاقت اور بے پناہ قوت سے نوازا تھا۔ ان کی طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ قوم دنیا کی لمبی ترین قوم تھی۔ ان کے جیسی قوم نہ ان سے پہلے آئی اور نہ ہی ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے جیسی قوم کو پیدا فرمایا۔ ناظرین کرام، آج اس ویڈیو میں ہم قوم سمود کے بارے میں بات کریں گے جو قوم عاد کے بعد آباد ہوئی۔ قوم عاد دنیا کی سب سے پہلی طاقتور قوم تھی۔ اس قوم نے اللہ رب العزت کی نافرمانی کی اور گناہوں کے اندر مبتلا ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس قوم کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ اس طرح قوم عاد کی تباہ و بربادی کے بعد ایک دوسری قوم وجود میں آئی جس کو قوم سمود کہا جاتا ہے۔ قوم سمود قوم عاد کی نسل سے ہی تھی اور یہ دنیا کی دوسری طاقتور قوم تھی۔ قوم عاد کی تباہی و بربادی کے بعد عاد کے چھوٹے بھائی سمود کی نسل سے یہ قوم وجود میں آئی جس کو قوم سمود کہا جانے لگا۔ یہ قوم ہجر کے علاقے میں آباد تھی اور آہستہ آہستہ یہ پھیلتے چلے گئے، یہاں تک کہ یہ لوگ مغربی اور شمالی عرب تک پھیل گئے۔ اس قوم نے اپنا دارالحکومت ہجر کو ہی رکھا جو کہ شہر حجاز سے بالکل قریب واقع ہے، جسے آج ہم میدان سالک کے نام سے جانتے ہیں۔ اس وقت کی سب سے سپر پاور قوم عاد ثانی یعنی قوم سمود تھی۔ اللہ تعالیٰ کا ان پر یہ خاص کرم تھا کہ یہ قوم انتہائی طاقتور تھی اور اللہ رب العزت نے اس قوم کو بے شمار نعمتوں سے بھی نوازا تھا۔ تاریخ کی کتابوں میں اس قوم کا قد 40 ہاتھ بتایا گیا اور ان کی اوسط عمر 900 سال سے 1000 سال تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان جیسی قوم دوبارہ پیدا نہ کی۔ یہ ایک ایسی قوم تھی جن کو کوئی بیماری نہ لگتی تھی اور نہ ہی ان کے لوگ بوڑھے ہوتے تھے اور نہ ان کے ہاتھ پاؤں کمزور ہوتے۔ یہ لوگ ہمیشہ جوان اور تندرست رہتے۔ یہ لوگ اتنے طاقتور تھے کہ ان کی نظر تک کمزور نہ ہوتی تھی۔ اس قوم کی ایک نمایاں خوبی یہ تھی کہ اگر قوم سمود کا کوئی مرد اپنی عورت کے ساتھ ایک بار ہم مستری کر لیتا تو وہ عورت ایک ہی بار میں حاملہ ہو جاتی تھی۔ یہی وہ خوبی تھی جس کی وجہ سے یہ قوم عاد کی تباہی کے بعد قوم سمود کے نام سے ابھری اور جلد ہی دنیا کے اندر اپنا اثر و سلوک پیدا کر لیا۔ ایسی شاندار قوم جس قوم کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ طاقت اور بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن اس کے باوجود اس قوم نے کون سا گناہ سر انجام دیا جس کی وجہ سے اس قوم پر اللہ رب العزت نے اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا اور رہتی دنیا کے لیے قیامت تک عبرت کا نشان بنا دیا۔ اس قوم کے بنائے گھروں کو اللہ تعالیٰ نے نشان عبرت کے طور پر باقی رکھا ہے۔ یہ قوم بڑے بڑے پہاڑوں میں رہنے کی شوقین تھی۔ یہ لوگ بڑے پتھر اور مضبوط پہاڑوں کو چیر کر اپنے خوبصورت محلات بنایا کرتے تھے اور اسی کے اندر اپنی زندگی بسر کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے قوم سمود کو بہت کچھ عطا فرمایا تھا۔ سرسبز باغات، میٹھے پانی کی نہریں اور پتھریلی زمین پر ہر قسم کے پھل تھے۔ اس قوم کے عالی شان محلات اتنے خوبصورت تھے کہ دور دراز کی آبادیوں سے لوگ ان کے محلات دیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ قوم سمود اپنی اعلیٰ شان محلات اور سرسبز باغات اور کئی خوبصورت نعمتوں کی فراوانی کی وجہ سے یہ قوم غرور و تکبر میں مبتلا ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگی اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر اپنے ہاتھوں سے بنائے گئے بتوں کی پوجا کرنے لگی۔ اور یہ بات بھی بھول بیٹھے کہ کچھ عرصے پہلے اللہ تعالیٰ نے انہی کی قوم پر ان نافرمانی کی وجہ سے اپنی دردناک عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا تھا۔ اس دنیا کی طاقتور اور بدبخت قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تھا۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس قوم کو بت پرستی سے منع کیا اور اللہ رب العزت کی وحدانیت کی طرف بلایا اور ایک سچے خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ لیکن اس قوم کے سرداروں نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ان سے معجزہ طلب کر لیا۔ اس قوم کے سردار حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آج تک جو بھی نبی آیا وہ اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی معجزہ لے کر آیا، اور اگر تم اللہ کے سچے نبی ہو تو ہم کو معجزہ کر کے دکھاؤ۔ ان سرداروں کی اس بات پر صالح علیہ السلام نے اس قوم کے سرداروں سے پوچھا کہ آپ لوگ کون سا معجزہ چاہتے ہو؟ تو اس وقت وہ سردار کہنے لگے، یہ جو سامنے چٹان ہے اس میں سے ایک ایسی اونٹنی نکل کر آئے جو گابن ہو اور آتے ہی بچے کو جنم دے اور وہ ہم سب لوگوں کے لیے دودھ دے اور وہ دنیا کی خوبصورت ترین اونٹنی ہو اور اس کے ساتھ وہ اونٹنی ایسی ہو جس کا کوئی ماں باپ نہ ہو۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام نے ان سرداروں کی یہ بات سن کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا کی تو ان کے دیکھتے ہی سامنے پہاڑ میں سے ایک خوبصورت حاملہ اونٹنی نکل کر سامنے آ گئی اور آتے ہی اس اونٹنی نے ایک حسین و جمیل بچے کو جنم دے دیا۔ اس وقت اونٹنی کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے اور اس اونٹنی نے اتنا دودھ دیا کہ سب لوگوں نے پیٹ بھر کر دودھ پی لیا۔ اس کے باوجود بھی اونٹنی کا دودھ وافر مقدار میں موجود تھا۔
चुनाचा हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का ये अजीम व शान मौजज़ा देखकर वो तमाम कौम और उनके सरदार लाजवाब हो गए। इस बदबख्त कौम के सरदार सालेह अलैहिस्सलाम से ये कहने लगे कि या सालेह अलैहिस्सलाम, ये तो सरासर जादू है। इस तरह इस कौम के बदबख्त सरदारों ने ये मौजज़ा देखने के बावजूद हजरत सालेह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने से इनकार कर दिया और उसी तरह अपने कुफ्र व शिर्क पर अड़े रहे। फिर इस कौम के कुछ लोगों ने सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने उन लोगों से कहा कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की भेजी हुई ऊँटनी है जो तुम्हारे लिए एक मौजज़ा है। अब तुम इस ऊँटनी को अल्लाह की ज़मीन पर छोड़ दो और इसको किसी किस्म की तकलीफ ना पहुंचाना, वरना अल्लाह का दर्दनाक अजाब तुम्हें पकड़ लेगा। इस तरह अल्लाह ताला की तरफ से भेजी ऊँटनी और इसका बच्चा कौम समूद के खेतों में सारा दिन चरते और उनके चश्मों का सारा पानी पी जाते। ये सारा माजरा देखकर कौम समूद ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की बारगाह में शिकायत की कि ऊँटनी और उसका बच्चा चश्मों का सारा पानी पी जाते हैं और हमको पीने के लिए भी पानी मैसर नहीं होता। तो उनकी ये शिकायत सुनकर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने उनके लिए दिन मुकर्रर कर दिए और इस तरह चश्मे के पानी को बांट दिया। और एक दिन सालेह अलैहिस्सलाम ने उस ऊँटनी के लिए मुकर्रर कर दिया और दूसरा दिन इस चश्मे का पानी कौम समूद के लिए मुकर्रर हो गया। अब जिस दिन वो ऊँटनी पानी पीती तो उस दिन वो दूध भी ज्यादा देती और दूध इतना होता कि दिन रात ये दूध खत्म ना होता। जिस तरह अल्लाह ताला कुरान पाक में इस बात की तरफ इशारा करते हुए फरमाता है, और हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि ये ऊँटनी है, एक दिन इसकी पानी की बारी है और एक मुअय्यन दिन तुम्हारी पानी की बारी है। इसको कोई तकलीफ ना देना, वरना अल्लाह ताला का दर्दनाक अजाब तुम्हें पकड़ लेगा। कुछ ही दिनों बाद कौम समूद उस ऊँटनी से तंग आ गए, क्योंकि जिस दिन वो ऊँटनी पानी पीती उस दिन इन्हें पीने को पानी ना मिलता। और वैसे भी इस कौम के सरदारों ने सालेह अलैहिस्सलाम की इस ऊँटनी को एक जादू करार दे रखा था। अब कौम समूद के एक ताकतवर सरदार की बीवी जिसका नाम सदूक था, उस औरत की दो खूबसूरत और हसीनो जमील बेटियां थी। उनकी उम्रें 12 और 14 साल थी। इस औरत ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के बेटे को ये लालच दिया कि अगर तुम अपने घर में मौजूद ऊँटनी को रात के अंधेरे में कत्ल कर दो तो मैं अपनी दोनों बेटियां इनाम के तौर पर तुम्हें दे दूंगी। मगर सालेह अलैहिस्सलाम की औलाद नेक थी, लिहाजा वो इस औरत के जाल में ना फंसे। फिर इसके बाद इस सदूक नामी औरत ने पूरी कौम में ये ऐलान कर दिया कि जो भी हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की उस ऊँटनी को कत्ल करेगा, मैं अपनी दोनों कुंवारी बेटियों का निकाह उन्हें दूंगी। इस औरत का ये ऐलान सुनते ही उस कौम के दो नौजवान जिनका नाम मुसद्दा इब्ने दाहिर और किदार बिन सालिक था, इन दोनों बदबख्तों ने मिलकर उसी रात सालेह अलैहिस्सलाम की उस ऊँटनी को ज़िबा कर दिया। इस तरह अल्लाह ताला की भेजी हुई ऊँटनी को ज़िबा करने के बाद कौम समूद हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से कहने लगी कि अगर तुम अल्लाह ताला के सच्चे रसूल हो तो हम पर वो अजाब नाजिल करो जिस अजाब से तुम हमको डराते हो। इस तरह उस ऊँटनी की खबर सुनकर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम बेहद परेशान हुए और ज़ारों के तार रोने लगे। इस तरह उस ऊँटनी को कत्ल करने के बाद इस बदबख्त कौम ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को भी कत्ल करने का इरादा कर लिया। जिस तरह अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, आखिरकार उन्होंने ऊँटनी को कत्ल कर दिया और अपने परवरदिगार के हुक्म से सरकशी की और कहने लगे, जिस चीज से तुम हमको डराते हो, अगर तुम अल्लाह ताला के सच्चे पैगंबर हो तो उस अजाब को हम पर ले आओ। इस तरह जब उस कौम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की भेजी हुई ऊँटनी को कत्ल कर दिया और अपने नाफरमानी में हद से ज्यादा बढ़ गए और खुद ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अजाब को तलब कर लिया, तो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम कौम समूद से कहने लगे कि अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दर्दनाक अजाब से तुम लोगों को कोई नहीं बचा सकता। फिर वो कौम हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर इस कौम के 9 बदबख्त लोगों ने ये इरादा किया कि अब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को यकीनन कत्ल कर दिया जाए। ये 9 अफराद एक पहाड़ के पीछे छुपकर सालेह अलैहिस्सलाम का इंतजार करने लगे कि जब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम यहाँ से गुजरें तो माज़अल्लाह हम उनको कत्ल कर दें। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हिकमत ऐसी हुई कि अल्लाह ताला ने उस रात उन 9 अफराद पर पत्थरों की बारिश बरसा दी, जिसकी वजह से वो 9 अफराद उसी वक्त हलाक हो गए और सुबह इस पूरी कौम के लोगों ने उन 9 अफराद की लाशों को देखा। इस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दर्दनाक अजाब और इन 9 अफराद की लाशों को देखने के बावजूद भी कौम समूद अपनी सरकशी से बाज ना आई और उस तरह बुत परस्ती के अंदर मुब्तला रही और अल्लाह ताला की नाफरमानियों में मजीद हद से बढ़ने लगे। इस तरह जब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम काबिल हदायत ना रही तो उस वक्त हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन बाकी बचे हैं, जितनी चाहे ऐशो अशरत कर लो और शराबो शबाब में गुजार दो। 3 दिन बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दर्दनाक अजाब तुम्हारा मुंतजिर है। जिस तरह अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि जब उन लोगों ने उस ऊँटनी को कत्ल कर दिया तो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि 3 दिन अपने घरों में फायदा उठा लो और ये वादा झूठा नहीं। इस तरह जब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दर्दनाक अजाब की वाइद सुनाई
تو اس قوم کے بے شرم لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، اور اس قوم کے بے شرم لوگ حضرت صالح علیہ السلام سے یہ کہنے لگے کہ آپ ہی بتا دیں کہ ہم یہ 3 دن شراب میں گزاریں یا شباب میں گزاریں۔ تو حضرت صالح علیہ السلام فرمانے لگے کہ پہلے دن تمہارے چہروں کا رنگ زرد ہو جائے گا، اور دوسرے دن تمہارے چہروں کا رنگ سرخ ہو جائے گا، اور تیسرے دن تمہارے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، اور چوتھے دن اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب تم پر مسلط ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر اس بات کا کوئی اثر نہ ہوا، وہ اسی طرح اپنی نافرمانی میں مبتلا رہے اور اللہ رب العزت کی نافرمانیاں کرتے رہے۔ اور پھر صالح علیہ السلام کے حکم کے مطابق تیسرے دن ایسا ہی ہوا، جب ان کے چہرے کالے ہو گئے تو اپنے کالے چہرے دیکھ کر وہ قوم ڈرنے لگی اور ایک دوسرے سے یہ کہنے لگی کہ نہ جانے اب کون سا دردناک عذاب ہم پر نازل ہوگا اور ہمیں کس طرح کے عذاب کے اندر مبتلا کیا جائے گا۔ چوتھے دن ایک زوردار اور ہولناک چیخ آسمانوں سے نکلی۔ اس چیخ کی وجہ سے قوم سمود کے تمام لوگوں کے کانوں کے پردے پھٹ گئے اور ان کے دل جیسے باہر آنے لگے اور روحیں جسموں کو چھوڑنے لگی، اور چند ہی لمحوں میں وہ لوگ جہاں بھی موجود تھے وہیں اپنی جگہ پر اوندے منہ گر پڑے اور تڑپ کر سب ہلاک ہو گئے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک ایسا زلزلہ بھیجا جس زلزلے کی وجہ سے انہی کے گھروں کو ان پر گرا دیا، جس طرح اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے حضرت صالح علیہ السلام کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے محفوظ رکھا۔ بے شک تمہارا پروردگار بڑا طاقتور ہے اور زبردست ہے۔ اور اس طرح اللہ رب العزت نے قوم عاد کی تباہ و بربادی کے بعد ان کی نسل میں سے قوم سمود کو ہلاک کر دیا اور اس نافرمان قوم پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کے لوگوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے گھروں کے نشانات کو آج بھی باقی رکھا ہے تاکہ لوگ عبرت حاصل کر سکیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے باز آ جائیں، اور اس قوم کے گھر آج بھی لوگوں کے لیے عبرت کے نشان بنے ہوئے ہیں۔ ناظرین کرام، ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما دیا جائے کہ جن گناہوں کی وجہ سے ہم سے پہلی قوموں پر عذاب نازل ہوا۔ ناظرین کرام، ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور دنیا انفو کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ اس طرح کی ریلیٹڈ ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔